بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویلا کو شروع سے لے کر آخر تک بغور سنیں اور سننے کے بعد اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق جو واقعات بیان کیے جائیں ان واقعات کی روشنی میں اپنے آپ کو اس کا پیروکار بنانے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی شخصیت اعلیٰ عرفہ درجہ تک پہنچے گی اور آپ بہتر انداز سے اپنی شخصیت کو ابھار سکیں گے۔ اچھا، یہ تو اس کو سنیں اور اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، مہربانی ہوگی۔ تو آج جو ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، وہ یہ ہے کہ مجھ کو شرم آتی۔ اسیران جنگ بدر 2 4 صحابہ کو تقسیم کر دیے گئے اور ارشاد ہوا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ صحابہ نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا کر گزارا کرتے تھے۔ ان قیدیوں میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر بھی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید رکھا تھا، جب صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے تھے اور مجھ کو واپس کر دیتے تھے۔ یہ اسی بنا پر تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ ہے شان محمد۔ 3 بار بچھاڑ دیا۔ رکانہ مکہ کا ایک پیشہ ور پہلوان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا شہزور تھا کہ اگر وہ کسی جانور کی کھال پر کھڑا ہو جاتا اور بہت سے افراد اس کھال کو کھینچتے تو کھال پھٹ جاتی، مگر وہ رکانہ اپنی جگہ سے نہ سرکتا۔ ایک روز رسول خدا کے پاس گیا اور بولا، اگر آپ مجھے پچھاڑ لیں تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ چنانچہ مقابلہ ہوا۔ رکانہ کو شکست ہوئی مگر اسے اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد، دوبارہ کشتی ہوگی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متواتر 3 بار بچھاڑ دیا تو رکانہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا، خدا کی قسم یہ اس دور کا عظیم ترین جادوگر ہے، میں نے کبھی ایسا جادوگر نہیں دیکھا۔ باخدا میری طاقت سلب ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے پہلو کے بل مجھے زمین پر گرا دیا۔ یہ ہوتے تھے پکے کافر جنہوں نے کبھی ایمان لانا ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جادوگر ہیں وہاں سے چلا گیا۔ نبوت پہ ایمان نہیں لایا، یقین نہیں لایا، اتنا کفر تھا اس میں بھرا ہوا۔ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ ایک بار چند انصاریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا اور آپ نے ان کا سوال پورا کیا، لیکن وہ اس پر مطمئن نہ ہوئے اور پھر سوال کیا۔ حضور اکرم نے پھر ان کا سوال پورا کر دیا۔ اس طرح جب دیتے دیتے تمام مال ختم ہو چکا تو فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ مال ہوگا میں تم سے بچا کر جمع نہ کروں گا۔ جو شخص خود داری چاہتا ہے خود اس کو خوددار بنا دیتا ہے، خدا اس کو خوددار بنا دیتا ہے، اور جو شخص بے نیازی حاصل کرتا ہے خدا اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک بار حکیم بن جزام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مال کا سوال کیا۔ آپ نے ہر بار ان کا سوال پورا کیا، لیکن آخر میں فرمایا، اے حکیم، یہ مال نہایت مرغوب چیز ہے، جو شخص اس کو کھلے دل سے لیتا ہے خدا اس میں برکت دیتا ہے، اور جو شخص اس کو حرص کے ساتھ لیتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس شخص کے مانند ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس پر تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد کسی کا عطیہ نہیں قبول کیا۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو یہی تعلیم دی اور ان سے فرمایا
کہ جو کچھ تمہاری قسمت میں ہے اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ سیرتیں سمٹ گئیں، سیرتیں سمٹ گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا بلبلہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتوں کو توڑنے والوں کا منظر دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قوانین کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی صرف خاکساری، تواضع، عفو، درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی شاہانہ اور اولوالعزمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر و شکر کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی قید و بند میں دعوت حق اور جوش و تبلیغ کا سبق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت گریہ زاری، حمد و ستائش اور دعازاری کی کتاب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی امید خدا پر بھروسہ اور اعتماد کی مثال ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، سلیمان اور داؤد، ایوب اور یونس، یوسف اور یعقوب، سب کی زندگیاں سیرتیں سمٹ کر سما گئی ہیں۔ جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو۔ اسلامی جنگوں میں پیش آنے والے واقعات اس امر کی قطعی نفی کرتے ہیں کہ ایک مسلمان مجاہد کو جہاد پر اکسانے والا سب سے بڑا محرک مادی طمع ہے۔ بدر، احد، موتا وغیرہ کی جنگوں سے ظاہر ہے کہ مسلمان مجاہدین صرف شرف شہادت اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے مارکوں میں پیش قدمی کرتے رہے۔ ایک صحابی نے حضرت سے شہادت کے بارے میں جنت کی بشارت سنی۔ وہ کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے کھجوریں پھینک دیں کہ یہ کھجوریں میرے جنت کے داخلے میں تاخیر کا موجب ہیں اور یہ تاخیر میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور وہ مارکے میں کود پڑا اور قتال میں مصروف رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ مارکہ احد کے موقع پر ایک صحابی بے جگری کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہے تھے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے: خدا کی قسم، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لیکن نہ ہو جنت تو مجھے نظر آ رہی ہے۔ کیوں نہ ہو جنت تو مجھے نظر آ رہی ہے۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو بخشش و رحمت کا مجدہ، عفو و عام کا اعلان بار بار سنوایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو محبت اور پیار سے پکارتا ہے اور نوید جان فزا سناتا ہے۔ اے آدم کے بیٹو، جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے آس لگائے رکھو گے، میں بخشتا رہوں گا، خواہ تم میں کتنے ہی ایوب کیوں نہ ہوں، مجھے پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر مجھ سے معافی مانگو، میں تم کو معاف کر دوں گا، خواہ تم میں کتنے عیب کیوں نہ ہو، مجھے پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹو، اگر پوری سطح زمین بھی تمہارے گناہوں سے بھر جائے پھر تم میرے پاس آؤ، اس حال میں کہ کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، تو میں تمہارے پاس پوری سطح زمین پر مغفرت لے کر آ جاؤں گا۔ ہر حال میں اللہ سے تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حرکت و سکون، خواب و بیداری، غرض کے ہر حال میں اللہ ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ ذات خداوندی میں اس درجہ انہماک تھا کہ اپنے خالق کے روبرو اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں حضرت جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں سوکھ جاتے تھے۔ آپ سے جب
اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رات اور دن کی اکثر و بیشتر گھڑیوں میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن اپنے صحاب کو ان کی برداشت سے بڑھ کر کام کرنے کو منع فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت کو جب کوئی کام کرنے کی رغبت ہوتی تو آپ محض اس خوف سے ملتوی کر دیتے کہ مبادہ لوگ اسے فرض سمجھ کر کرنے لگ جائیں۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے غار دیکھا جس کے اطراف میں سبزہ اگا ہوا تھا۔ اس کا دل گوشہ نشینی اور عبادت کرنے کی طرف مائل ہو گیا۔ آپ برہم ہوئے، فرمایا میں یہود و نصارہ کا دین لے کر نہیں آیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آسان و سہل دین لایا ہوں۔ اسلام قبول کر لیا۔ عقبہ ابن ابو معیط جو مکہ میں پیغمبر علیہ السلام کا جانی دشمن تھا اور بدر میں گرفتاری کے بعد اس کا سر قلم کیا جا چکا تھا، اس عقبہ کی نوجوان بیٹی نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ پہنچ گئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو اللہ حافظ۔